اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک مدت سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جس مہم کے لیے بہاڑی میں آنا ہوتا ہے، بھائی بھرپور تیاری کرتے ہیں، محبت پیش کرتے ہیں، جذبے پیش کرتے ہیں اور دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، سینے کو سکون ملتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ دے۔ جی ساتھیوں، میرے بھائی قاری محمد یعقوب شیر صاحب نے آپ کے سامنے ملی مسلم لیگ کے نظم کی بات کی ہے۔ اگر ان کی ترتیب کے مطابق ضلع، تحصیل، ایم اے، پی پی، یونین کونسل، عمومی نظم، شعبہ جاتی نظم، اس کا احاطہ کیا جائے تو یہ ہزار لوگوں کا تقاضا کرتا ہے، ہزار۔ اور سیاست ہے ہی افراد کی بہت بڑی کثرت کا نام ہے۔ ہمارے ملک کی سیاست میں وہ فاتح ہے جس کے ساتھ زیادہ لوگ موجود ہیں۔ ہم بھی آپ کے پاس بار بار آ رہے ہیں، باقی پارٹیاں بھی اپنے لوگوں کے پاس آتی ہیں۔ ہمارے میں اور باقی پارٹیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے فاتح بننا چاہتے ہیں۔ ان کی منزل اور ہدف لاہور یا اسلام آباد ہے۔ ہم آپ کے پاس سیاست کا وہ پہلو لے کے آتے ہیں، وہ دعوت اور وہ نظریہ لے کے آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں فرقہ واریتوں کا خاتمہ ہو، اقانیوں کی بجائے اجتماعیت کا تصور اجاگر ہو۔ پاکستان ایک قوت، ایک طاقت اور ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر انداز میں دنیا کے سامنے پیش ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، 70 سال سے الیکشن کے انداز چل رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو تناؤ کی شکل بین الاقوامی سطح پہ 2018 کے الیکشن نے اختیار کی کہ دنیا چیخ رہی تھی، بڑی بڑی سپر طاقتیں بلبلا رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دہشت گرد آ گیا الیکشن میں، کالعدم تنظیمیں آ گئی الیکشن میں، ملی مسلم لیگ آ گئی الیکشن کی سیاست میں۔ ہم ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم ان کو پاکستانی عوام کا اعتماد حاصل نہیں کرنے دیں۔ معاملہ تو پاکستان ہے، بہاڑی کے 3 قومی حلقے ہیں یا 4 ہیں، 8 صوبائی حلقے ہیں۔ عام ہمارے میں سے فرد وہ یہ سمجھتا ہے کہ پارٹیوں کی سیاست، بھائیوں میں آپ کے سامنے یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی شوق میں اس میدان میں نہیں آئے، ہمیں حالات نے اس میدان میں کھڑے ہونے کا تقاضا کیا ہے۔ جب افغانستان میں روس آیا، ہم نے پاکستان کی سالمیت کو خطرات سے گھرے ہوئے دیکھا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سوویت یونین کے مقابلے میں
تنے ہوئے سینوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ پاکستان کی سالمیت پہ حرف نہ آنے پائے۔ جب افغانستان میں امریکہ اپنے اتحادیوں سمیت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عوام پاکستان کو کھڑے ہونے کی توفیق دی، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کھڑا ہوا، پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے، اور نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بہت بڑے متحدہ خون خوار لشکر سے اللہ نے پاکستان کو محفوظ رکھا۔ ہمارا دشمن جس راستے سے آیا، تکفیر کے راستے سے، خارجیت کے راستے سے، خود کش بمباروں کے راستے سے، ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ امیر محترم کی قیادت میں بھائیوں، جو جذبے اس جماعت نے محاذوں پہ اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پہ پیش کیے، وہی جذبے لے کے ہم خارجیوں، تکفیریوں، خودکش بمباروں اور جیکٹ پھاڑوں کے مقابلے میں بھی آئے۔ کیوں؟ ہم جانتے تھے کہ یہ وہ روٹ ہے جس راستے پر چل کے ان خارجیوں، دہشت گردوں نے خلافت اسلامیہ کی بساط الٹ دی تھی، چولہے ہلا کے رکھ دی تھی، صحابہ کرام کو قتل کیا تھا، اور جنگ جمل اور جنگ صفین کے مار کے دنیا میں برباد کرنے کی بنیاد ڈالی تھی۔ ہم کھڑے ہو گئے، ہم اپنے وطن عزیز کو، عوام پاکستان کو، پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے کو ہم اس شر، فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ہر دو محاذ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ دشمن پاکستان کے اندر گھسنا چاہتا ہے، پاکستان کی سالمیت کو کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائیو، اب ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں مار کھانے والے، کشمیر میں شکست پاٹ سے دو چار ہونے والے، این جی اوز کے نیٹ ورک جن کے دور دراز پاکستان کے علاقوں سے ایف آئی ایف کی خدمات کے نتیجے میں کلوز ہو گئے تھے، اور جنہوں نے کراچی کو، بلوچستان کو، وزیرستان اور سوات کو اپنی دہشت گردی کے مراکز بنایا تھا، وہ ان کے سلسلے قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے آخری مورچے کے طور پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے سیاست کے میدان کو اپنی جنگ اور فتح کے لیے باقاعدہ طور پہ منتخب کیا، اور صوبوں سے، پارٹیوں سے، تنظیموں سے ایسے لوگ منتخب کیے کہ جن پر بے بہا سرمایہ کاری کی جائے، وہ بظاہر ووٹ تو پاکستانیوں سے لے، وکالت اور نمائندگی وہ پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھ کے امریکہ کی، اسرائیل کی اور انڈیا کی کریں، گیت ان کے گائیں۔ یہ آخری جبہہ، مورچہ اور میدان جنگ تھا جس کو دشمن نے اپنے مقاصد کے لیے، پاکستان کی تسخیر کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر محترم کو بصیرت عطا فرمائی، انہوں نے بر وقت فیصلہ کیا، ہمیں حکم دیا، جماعت کو تیار کیا، کھڑے ہو جاؤ، میدان میں نکلو، موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرو، اور دنیا کو بتا دو
کہ جس طرح ہم جہاد پہ دفاع کے مورچوں پہ اپنے دشمن کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں، ہم سیاست کے محاذ پر بھی دشمن کو ناکو چنے چبا سکتے ہیں۔ یہ عزم لے کے ہم میدان میں آئے ہیں۔ بھائیو، اس چیز سے بے حوصلہ نہ ہو، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارا ووٹ بینک تھوڑا ہے، اور اللہ کے بندو آپ اس صندوقڑی کو، صندوقچی کو دیکھتے ہو جس میں پرچیاں ڈالی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک ایک فرد، ایک ایک پروگرام اور ایک ایک ملی مسلم لیگ کے ورکر اور سرگرمی کے نتیجے میں واشنگٹن پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہیں، دہلی پہ کیا زلزلے برپا ہوتے ہیں۔ دشمن کس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دیکھتا ہے، اس کی حد الامکان